صفحہ نمبر 430۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نور کا آخری سے ماقبل رکوع ہے، اور اس رکوع میں اللہ رب العزت اہل ایمان سے مخاطب ہو کر چند مزید معاشرتی معاملات کو بیان فرما رہے ہیں، اور یہ جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے اس کے بعد کی جو آیات ہیں اس رکوع میں، ان آیات میں اللہ رب العزت معاشرتی معاملات کا تتمہ بیان فرما رہے ہیں، ایک تکمیل بیان فرما رہے ہیں، جس کا تذکرہ اس سے ماقبل چوتھے رکوع میں بیان ہو چکا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کہ اے ایمان والو تم کسی کے گھر میں نہ داخل ہوا کرو یہاں تک کہ اجازت نہ لے لو، وتسلموا علی اہلھا، اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔ اسی معاشرتی معاملے کو، اسی معاشرتی اصول کو تکمیل کرتے ہوئے اور اس کا تتمہ بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین، چاہیے کہ تم اجازت لے لیں تم سے وہ لوگ، ملکت ایمانکم، جو تمہارے غلام ہیں، والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، اور وہ نابالغ بچے جو ابھی تک جوانی کی عمر کو نہیں پہنچے، قریب البلوغ ہیں، ان کو چاہیے کہ جب بھی وہ کسی گھر میں، کسی کمرے میں داخل ہوں تو وہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ وہاں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کریں۔ اس آیت مبارکہ کا ایک شان نزول بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غلام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے کے لیے بھیجا کہ ان کو جا کے بلا کے لاؤ، اور وہ غلام بلا اجازت، بلا جھجک، دوپہر کا وقت تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آرام فرما رہے تھے، اور ان کے جسم پر جو لباس تھا وہ سوائے ایک لنگی کے اور کچھ نہیں تھا، لیٹے ہوئے تھے، اور یہ بغیر اجازت ان کے گھر میں داخل ہو گیا، اور حضرت عمر فاروق کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور اس وقت انہوں نے اللہ رب العزت سے یہ دعا فرمائی کہ اللہ اس کے بارے میں بھی کوئی حکم نازل فرما دے۔ تو یہ آیت مبارکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ سے یہ دعا فرمائی تو یہ ایک حکم نازل ہو گیا کہ ان 3 اوقات میں، ایک تو غلام اور دوسرے نابالغ بچے جب اپنے گھر میں یا اپنے ماں باپ کے کمرے میں داخل ہوں تب بھی اجازت لے لیں۔
اور اس آیت مبارکہ میں ایک معاشرتی اصول واضح طور پر بیان کر دیا گیا کہ اے ایمان والو کہ جب تمہارے غلام اور وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ان کو چاہیے کہ وہ جب کسی غیر کے یا اپنے ہی والدین کے گھر میں داخل ہوں، کمرے میں داخل ہوں، تو 3 اوقات میں 3 مرات 3 وقتوں میں اجازت لے کر آیا کریں۔ اب ان 3 اوقات کی ہی تخصیص کیوں کی گئی اور انہی 2 قسم کے لوگوں کی کیوں کی گئی؟ کیونکہ غلام اور گھر کے بچے ان کا اکثر آنا جانا رہتا ہے۔ باقی اوقات میں ان 3 اوقات کے علاوہ باقی اوقات میں کوئی پابندی نہیں ان کے لیے، کیونکہ اگر ہر دفعہ اجازت اور ہر وقت اجازت ہو ان دونوں قسم کے افراد کے لیے تو پھر ایک حرج لازم آئے گا، تو لہٰذا پابند کر دیا گیا کہ کم از کم ان 3 اوقات میں خیال رکھا جائے۔ وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، یعنی جب فجر کی نماز ادائیگی کرنی ہے تو اس سے پہلے یہ 2 طرح کے جو لوگ ہیں یہ بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ اور دوسرا وقت وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو، تم ہلکے ہو جاتے ہو، جب تم دوپہر کے وقت اپنے گھروں میں آرام کرتے ہو، جیسے کہ عمر فاروق کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو اس وقت بھی ان 2 قسم کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جب داخل ہوں تو اجازت لے کے ہوں۔ اور تیسرا وقت کیا ہے؟ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء، اور نماز عشاء کے بعد 3 اوقات ایسے، ثلاث عورات لکم، یہ تمہارے لیے 3 وقت پردوں کے وقت ہے۔ اور اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم ہونی چاہیے اور غلاموں کو بھی، جن کا آنا جانا اکثر ہوتا ہے، کہ 3 اوقات میں بغیر اجازت یہ داخل مت ہوں ان گھروں میں جہاں پر کوئی سکونت اختیار کرتا ہو۔ باقی اوقات میں ان لوگوں کے لیے پابندی نہیں ہے، ہاں غیر لوگوں کے لیے ہر وقت پابندی ہے، جس طرح کہ 4 رکوع کی پہلی آیت میں بیان بھی ہوا ہے۔ پھر اللہ رب العزت مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، اور نہیں تم پر اور ان پر کوئی حرج، کوئی الزام، کوئی گناہ اس کے بعد۔ ان 3 اوقات کے بعد کوئی حرج نہیں ہے، ان 3 اوقات کے علاوہ ان 2 طرح کے افراد کے لیے نہ تم پر کوئی حرج ہے، نہ ان پہ کوئی حرج ہے، نہ ان پہ کوئی گناہ ہے، نہ تم پہ کوئی گناہ ہے، نہ ان پہ کوئی الزام ہے، نہ تم پہ کوئی الزام ہے کہ تم ان کے پاس آؤ جاؤ۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم آپس میں ایک دوسرے کے پاس آنے جانے والے ہو، یہ پھر تم نے اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہے، اپنے معاملات کو مکمل کرنا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرتا ہے آیتوں کو کھول کھول کر۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت کو معاشرتی حکم کو، رسول کو بیان فرما رہے ہیں وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تم میں سے کوئی بچے بالغ ہو جائیں، تمہاری اولاد میں سے کوئی بالغ ہو جائے، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، پس اب ان کو ہر وقت اجازت لینی ہوگی۔ پیچھے حکم تھا نابالغ بچوں کے لیے اور غلاموں کے لیے، یہاں پر حکم ہے کہ جب وہ بچے بالغ ہو جائیں فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو ان کو کیا چاہیے کہ وہ اجازت لے کر آئیں۔ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ اجازت لی انہوں نے اس سے پہلے، کن لوگوں نے؟ جن کا تذکرہ ہوا ہے 4 رکوع کی پہلی آیت میں، کہ جیسے عام لوگوں کو، غیر لوگوں کو اجازت کی ضرورت ہے ہر وقت، اسی طرح بچوں کو بھی بالغ بچوں کو بھی ہر وقت اجازت ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ اسی طرح آیات کو کھول کر، احکام کو کھول کر بیان کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تیسری آیت میں تیسرا معاشرتی اصول، والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، اور وہ عورتیں جو بوڑھی ہو چکی ہیں اور اب وہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کا ایک جگہ ٹک کر رہنا ہی اب ان کی عادت بن چکا ہے، اب وہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ان کی عمر رسیدہ خواتین ہیں، اور وہ اب نکاح کی بھی کوئی امید نہیں رکھتی،
نکاح بھی ہو جائے تو فائدہ کوئی نہیں، عمر زیادہ ہے، ان کے لیے اللہ رب العزت ایک اصول بیان فرما رہے ہیں۔ یہ وہ عمر رسیدہ خواتین ہیں جو اب نکاح کی عمر سے نکل چکی ہیں اور اس طرح کے معاملات سے مایوس ہو چکی ہیں، اب ان کی عمر اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ نکاح کا کوئی فائدہ ہی نہیں، کوئی اس حوالے سے امید ہی نہیں۔ فَلَيْسَ عَلَيْهُنَّ جُنَاحٌ، اب ان پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، کہ وہ اپنے فالتو کپڑوں کو اپنے اوپر سے اتار دیں، جیسے وہ اب زیادہ اپنے اوڑھنے کا خیال نہ بھی کریں، اپنے برقعے کا، اپنے پردے کا نہ بھی کوئی اہتمام نہ بھی کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، غیر متبرجات بزینت، اور لیکن وہ زینت کا اظہار نہ کریں، یعنی ان کے لیے گنجائش موجود ہے کہ اپنے اوپر سے کپڑوں کو ہلکا کر لیں، لیکن اگر انہوں نے کپڑوں کو ہلکا کیا اس لیے کہ زینت کا اظہار ہو تو اس کی بھی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ہاں پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، ہاں اگر وہ اس سے بھی بچ جائے تو ان کے لیے بہتر ہے، یعنی اگر وہ پردے کا، اپنی اوڑھنیوں کا، اپنی چادروں کا خیال رکھیں تو ان کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر وہ اس طرح کر بھی لیں، تھوڑا سا لباس کے حوالے سے اپنے معاملات کو کوئی اللہ نے اگر ڈیل دیا کر بھی لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن زیب و زینت کا اظہار مت کریں۔ ہاں اگر وہ پہلی ہی حالت پر برقرار رہیں، اپنے آپ کو زائد کپڑوں کے ساتھ ڈھانپ کے رکھیں، اپنی چادر کا اہتمام کریں، تو پھر یہ بات ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ لمبی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ رب العزت اس حوالے سے مفسرین نے مختلف صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہو، طرح کر بھی لیں، تھوڑا سا لباس کے حوالے سے اپنے معاملات کو کوئی اللہ نے اگر ڈیل دیا کر بھی لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن زیب و زینت کا اظہار مت کریں۔ ہاں اگر وہ پہلی ہی حالت پر برقرار رہیں، اپنے آپ کو زائد کپڑوں کے ساتھ ڈھانپ کے رکھیں، اپنی چادر کا اہتمام کریں، تو پھر یہ بات ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ لمبی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ رب العزت اس حوالے سے مفسرین نے مختلف صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہو، یہ بچے اس اوقات میں، یہ غلام ان اوقات میں داخل نہ ہوں، جب بچے بالغ ہو جائیں تو بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں، تو اس سے ایک کیفیت ایسی پیدا ہو گئی کہ اب کوئی ایک دوسرے کے گھر میں آ جا کے کھا پی نہیں سکتا۔ وہ ایک ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ صحابہ کرام نے اپنے اوپر پابندیوں کو اتنا سخت کر لیا ہے کہ اب وہ ایک دوسروں کے گھروں میں کھانے پینے سے بھی رہ گئے۔ تو اللہ رب العزت تھوڑا سا اس میں ایک مزید وضاحت فرما رہے ہیں کہ بھئی اپنے تعلقات کو اپنی جگہ برقرار رکھو، ایک دوسرے کے گھروں میں ضرور جاؤ، لیکن پردے کی پابندیوں کے ساتھ، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو تمہارا کھانے پینے کا ایک بلا تکلف رابطہ ہے وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اس ایک مفسرین کے لیے رائے بیان کی۔ دوسرا، یہاں پر 3 طرح کے لوگوں کا خاص طور پر ذکر ہوا، جن کو نظر نہیں آتا، اندھے، جو معذور ہیں، لنگڑے، اور نمبر 3 جو مریض ہیں۔ اس حوالے سے مفسرین کی 2 رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ اپنے ساتھ کسی مریض کو بٹھا کر کھانا کھلانا، اپنے ساتھ کسی معذور کو بٹھا کر کھانا کھلانا، اپنے ساتھ کسی نابینا اندھے کو بٹھا کر کھانا کھلانا، یہ قابل ثواب کام ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں اپنے لیے کوئی تحقیر کا معاملہ مت سمجھو۔ ان کو کھانا کھلاؤ اپنے ساتھ، یہ نہ سمجھو یہ اندھا ہے، یہ لنگڑا ہے، یہ بیمار مریض ہے، ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھائے، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ان کو ساتھ بٹھا کر اپنے ساتھ کھانا کھلاؤ۔ دوسرا معاملہ وہ بڑا تقوی کی بنیاد پر ہے،
بعض صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آ گئی، یہ 3 طرح کے لوگ، اندھا، لنگڑا اور مریض، جب ہم ان کو برابری کی بنیاد پر اپنے ساتھ کھانا بٹھا کر کھلائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اندھا ہے یا معذور ہے یا مریض ہے، یہ ہم سے کم کھانا کھائے اور ہم ان سے زیادہ کھا کر کہیں گناہ گار نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا اللہ نے یہ اجازت دے دی کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اگر کوئی چند لقموں کی اونچ نیچ ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، اس لیے اتنا زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلا معاملہ کیا ہے؟ اپنے پرانے تعلقات کو، کھانے پینے کے جو تم نے آپس میں بلا تکلف تعلقات رکھے ہوئے ان کو برقرار رکھو، لیکن پردے اور اجازت اور استئذان کے حقوق کے ساتھ۔ دوسرا، اس آیت مبارکہ کا معنی کیا ہے کہ ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھانے سے اپنے آپ کو حقیر مت سمجھو، ان کی ضرورت کو اپنے ساتھ بٹھا کر پورا کرو۔ تیسرا کیا معنی ہے اس کا کہ اگر یہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہوتے ہیں، کھاتے ہیں تمہارے ساتھ کے ساتھ، تو اگر یہ تم سے تھوڑا بہت اپنی کمزوری، اپنے کسی اندھا پن کی وجہ سے اور اپنے معذور ہونے کی وجہ سے تم سے کھانے میں پیچھے رہ جاتے ہیں، تو اس کو یہ نہ سمجھو کہ تم نے ان کا حق مارا ہے۔ تو یہ مختلف معنی اس آیت مبارکہ کے اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ لیس علی الاعمی حرج، اور کوئی حرج نہیں ہے اندھے پر، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ کسی لنگڑے پہ کوئی حرج ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ کسی مریض پہ کوئی حرج ہے کہ تم ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانے میں کوئی حرج نہیں، کوئی کسی طرح کا الزام نہیں۔ ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم، اور نہ تمہارے اوپر کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں میں کھانا کھاؤ۔ مطلب کیا کہ جب سارا دسترخوان مشترکہ لگا ہو تو اس وقت تمہارے ساتھ تمہارے بیوی بچے بیٹھے ہیں، اگر تم تھوڑا بہت ان سے زیادہ کھانا کھا لیتے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ تم نے ان کی حق تلفی کی ہے، تم ان کے ساتھ کھانا بیٹھ کے کھاؤ۔ اور اس کے بعد فرمایا آؤ بیوت آبائکم، اور کوئی حرج نہیں ہے تم اپنے باپ کے گھر میں کھانا کھاؤ۔ بیٹا ہے اپنے باپ کے گھر کھانا کھا سکتا ہے، اس کو اجازت ہے اپنے باپ کے گھر کھانا کھانے کی۔ وَبُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور اپنی ماں کے گھر بھی کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں، چاہے وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں چاہے وہ کسی دوسرے گھر میں رہتے ہیں۔ تمہارا ان کے گھر کھانا پینا جب ان کی طرف سے کسی طرح کی کوئی پابندی اور قدغن نہیں ہے، تم بلا تکلف ان کے گھر سے کھانا کھا سکتے ہو۔ او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھر سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت اماتکم، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے۔ کوئی حرج نہیں، تم کھا سکتے ہو، یہ تمہارے رشتہ دار ہیں، لیکن اصول کیا یاد رکھنا ہے؟ ایک تو تم نے اجازت، ایک حیاداری، پردے کا اہتمام، اور اس کے طرف سے ان کے ساتھ اجازت ان کی طرف سے، تو کوئی حرج نہیں۔ تم نے ان بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھ کے تم نے اپنے معاملات کو، کھانے پینے کو، آنے جانے نے ان چیزوں سے تمہیں روکا نہیں ہے۔ لیس علیکم جناح، اور تم پر کوئی حرج نہیں، ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ اسلام کہتا ہے کہ چاہے تم مل کے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، یہ تم پر کوئی پابندی نہیں، دسترخوان لگا کے کھاؤ یا اپنا اپنا کھاؤ، یہ اس حوالے سے اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے۔ اور پھر اگلا اصول بیان کیا جا رہا ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور جب تم گھر میں داخل ہو تو اپنے لوگوں پر سلام کیا کرو، تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جو اللہ کی طرف سے ایک مبارک ہے، اللہ کی طرف سے ایک برکتوں کا نزول ہے۔ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو السلام علیکم کے ساتھ داخل ہو، یہ گھروں میں برکت کو جمع کرنے کا ذریعہ ہے، اور مبارکۃ طیبہ، یہ ایسی ببرکت دعا ہے، ایسی ببرکت کلمات ہیں کہ جن کی وجہ سے گھروں میں خیر و عافیت، اللہ کی رحمت و اللہ کی برکت کا نزول ہوتا ہے۔
جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور السلام علیکم کہہ کر داخل ہوتا ہے، چاہے گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ شیاطین کا داخلہ اس گھر میں منع کر دیتے ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام کو بیان فرماتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم ان کو سمجھو۔ تو یہ چند معاشرتی اصول اللہ رب العزت نے مومنین کو مخاطب ہو کے فرمائے ہیں، اور یہ وہ معاشرتی اصول ہیں جن پر عمل کر کے ہم حیا، پردہ اور آپس کے باہمی تعلقات کو مثبت انداز سے آگے بڑھا سکتے ہیں، اور کسی طرح کی بے حیائی، بے پردگی اور انتشار سے اور توڑ سے ایک دوسرے کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کے مفہوم کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا من كل ذنوب من الصغائر والكبائر، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين برحمتك يا